میں چلتا ہوں، میں سوال پیش کرتا ہوں آپ کی طرف کہ یہ بتائیے کہ انسان کے اوپر یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں آخر آتی کیوں ہیں؟ فرحان بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس وقت کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آخر ہم اس مشکل کا شکار کیوں ہیں، ہم اس پریشانی میں کیوں آ گئے۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا جو نقطہ نظر ہے، ایک تو قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ ملک کے اندر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد موت کو بھی پیدا فرمایا۔ اب اس کے درمیان کا جو دورانیہ ہے، اس میں کیا کیا جائے گا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، بندوں کو آزمایا جائے گا، آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، یعنی رب کی طرف سے آپ کے اوپر آزمائش ڈالی گئی۔ اب رب دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، یا وہ شکوہ کناں ہو جاتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام علیہ الرضوان، ان سب کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا۔ انہوں نے نمونے کے طور پر ہمیں کر کے بتایا کہ مشکل تو آئی اور بے شک اللہ ہی کے حکم سے آئی۔ اب اس مشکل کے وقت میں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں کہ وہ شکوہ کرے، واویلا کرے، وہ مایوسی کا اظہار کرے، یا پھر وہ اللہ سے اپنی توکل کو مضبوط کرتے ہوئے، صبر و شکر کے دامن کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہ سوچے کہ جس رب کی طرف سے یہ مشکل، یہ پریشانی آئی ہے، وہ رب میرے ساتھ ہے اور میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ ہی اس مشکل کو مجھ سے دور کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اسے اطمینان بھی حاصل ہوگا اور سب کا اجر بھی پائے گا۔ اگر آپ کی بات نہ کٹے تو اسی میں آپ شامل کیجئے گا اپنے جواب کے اندر، ہماری نا اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے نا دانت توڑ دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن شکوہ کرتے ہوئے جو ہے نا ہماری زبان نہیں رکتی۔ اب انسان کہتا ہے کہ جب اللہ اس پر آزمائش ڈالتا ہے تو کہتا ہے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، تو نے مجھ سے، اور جب اس پر نعمتیں ہوتی ہیں تب وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں اس قابل کہاں تھا۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتا ہے اللہ تو مجھ غریب آدمی، مسکین آدمی پہ کیا کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب وہ اس کی اوقات سے بڑھ کر اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ بے شک، تو اس پہ ذرا فرمائیے۔ اللہ کی نعمتوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو خود رب فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں۔ اب جو آزمایا جاتا ہے، لیبلوکم، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد بندے کا جو عمل ہوتا ہے اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس نے صبر کیا، اس نے شکر کیا، تو پھر خود رب فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے صبر و شکر سے کام لیا، اپنے